اب صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کیا ذات ہے پیارے، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کا جسم کانپنے لگتا۔ اللہ اکبر۔ جب پوچھا گیا کہ ابو بکر جب نماز میں کھڑے ہوتے ہو تو کانپتے کیوں ہو، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں صرف نماز میں کھڑا نہیں ہوتا بلکہ میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولائے کائنات، اللہ اکبر اللہ اکبر، بول دیجئے پیارے۔ جب اذان ہوتی تو چہرہ سرخ ہو جاتا، اللہ آنکھیں پیلی ہو جاتی۔ لوگوں نے پوچھا کہ علی جب اذان ہوتی ہے تو چہرہ سرخ اور آنکھیں پیلی کیوں ہو جاتی ہیں؟ تو علی نے فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ جس اللہ کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے میں اس رب کی عبادت کا حق ادا کر پاؤں گا یا نہیں۔ یاد رکھو مولائیوں اور حسینیوں، ہمیں کربلا نے جو پیغام دیا ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ صرف نعرہ حیدری لگانے سے آپ مولائی نہیں ہوں گے، لبیک یا حسین کہہ دینے سے آپ حسینی نہیں ہوں گے۔ ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یاد رکھو حسین سے محبت کرنے والوں، علی کا نام لینے والوں، لبیک یا حسین کی صدائیں بلند کرنے والوں، کان کھول کر کے سن لو، کربلا عورتوں کو پردہ کرنا اور مردوں کو سجدہ کرنا سکھاتی ہے۔ کربلا عورتوں کو پردہ کرنا اور مردوں کو سجدہ کرنا سکھاتی ہے۔ اگر یہ پیغام آپ نے نہیں لیا تو پھر آپ کچھ اور تو ہو سکتے ہیں لیکن حسینی نہیں ہو سکتے۔ بے شک۔ اور تیزی سے آگے بڑھیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اپنے حالات اور اپنے معاملات کا جائزہ لیجیے۔ آج ہمارے سماج میں سود کا کاروبار دن بدن بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ غور فرمائیے گا، ہمارے معاشرے میں، یہ میں اپنے شہر کی بات کر رہا ہوں، سود کا کاروبار دن بدن بڑھتا چلا جاتا، اور ایسا نہیں ہے کہ سود خور کوئی عام لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، بڑے بڑے داڑھی والے، بڑے بڑے نمازی بھی سود کا کاروبار کر رہے ہیں، اور اس کا نام نفع دے دیا جاتا ہے۔ شرم کرو دوستو، یاد رکھو خود بھی حلال کھاؤ، اپنی اولاد کو بھی حلال کھلاؤ، تاکہ تم پر اور تمہاری اولاد پر اہل بیت کا ذکر آسان ہو۔ خود بھی حلال کھاؤ اور اپنی اولاد کو بھی حلال کھلاؤ، تاکہ علی کا ذکر، حسین کا ذکر تم پر بھی اور تمہاری اولاد پر بھی آسان ہو۔ جب ذکر ہونے لگے علی کا تو چہرہ نہ بگڑے بلکہ کھلائے۔ حلال کھلاؤ اپنی اولاد کو اور خود بھی حلال کھاؤ۔ اور عزیزان ملت، اپنی غریبی پر شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فخر سے کہو کہ میرا باپ رکشہ چلاتا ہے، فخر سے کہو کہ میرا باپ مزدوری کرتا ہے، اور فخر سے کہو میرا باپ رکشہ چلا کر مجھے حلال کمائی کھلا رہا ہے، اس لیے علی کا ذکر مجھ پر آسان ہے۔ اٹھتا ہوں تو علی کہتا ہوں، بیٹھتا ہوں تو علی کہتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، غریبی پر شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فخر کے ساتھ کہو کہ میرا باپ مزدوری کرتا ہے، وہ جو کھلا رہا ہے وہ حلال کی کمائی ہے، وہ گلا گھوٹ کر نہیں کھلا رہا، وہ غریب کا حق مار کے نہیں کھلا رہا، وہ رشتہ داروں کا حق مار کے نہیں کھلا رہا، جو کھلا رہا ہے حلال کی کمائی کھلا رہا۔ مولائے کائنات کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، غور سے سنیے گا، پھر آخری ایک روایت پڑھ کر کے بات کو تمام کر دوں گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ جی۔ میرے ساتھ اکثر انصافی یوں ہوتی ہے کہ سب اپنا اپنا وقت تو لے لیتے ہیں، کہ چونکہ بڑا ہوں تو بعد میں قربانی مجھے ہی دینی پڑتی ہے، تو بہرحال مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، کم طاقت لگانی پڑتی ہے۔ تو بہرحال محبت سے سنیے گا، مولا کی یہ شان تھی کہ آپ منبر سلونی پر تشریف فرما ہوتے
اور یوں ارشاد فرماتے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، کہ اے لوگوں مجھ سے سوال کرو اس سے پہلے کہ مجھے کھو دو، اور مجھ سے جو پوچھو گے، جو سوال کرو گے، میں علی اس کا جواب دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کچھ اچھے بھی تھے، کچھ بدماش بھی تھے۔ ایک بدماش آیا اور کہتا ہے کہ یا علی، آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھ سے جو پوچھو گے میں اس کا جواب دوں گا، تو اے علی یہ بتاؤ کہ پاخانے کا مزہ کیسا ہوتا ہے۔ سوال دیکھیں آپ، بدماش تھا تو بدماشی والا سوال کیا، اور کہتا ہے کہ یا علی یہ بتاؤ کہ پاخانے کا مزہ کیسا ہوتا ہے۔ اب علی بھی تشریف فرما ہے اور دیگر صحابہ بھی، علی بھی تشریف فرما ہے اور دیگر صحابہ بھی۔ مولا کائنات نے مسکرا کر کے فرمایا تو پوچھتا ہے نا کہ پاخانے کا مزہ کیسا ہوتا ہے، تو سن، جیسا سود خور کے گھر کے کھانے کا مزہ ویسا ہی پاخانے کا مزہ، وہ فوراً پلٹتا ہے اور بھاگنے لگتا ہے۔ مولا کائنات نے اصحاب سے پوچھ لیا کہ یہ بھاگ کیوں رہا ہے، تو اصحاب نے کہا علی صحیح جواب دیا، کوفے کا سب سے بڑا سود خور یہی ہے۔ کیا بات ہے، بہت خوب، زندہ باد زندہ باد، بہت خوب۔ کوفے کا سب سے بڑا سود خور یہی ہے۔ آیا تھا آپ کو نیچا دکھانے، اللہ نے اسے ہی ذلیل کر دیا، بے شک اللہ نے اسے ہی رسوا کر دیا۔ تو پیغام یہ دینے لگا ہوں پیارو کہ سود کی کمائی سے بچو۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ،